السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب کے 9واں پروگرام ہے یہ، اور وہ آج اپنے دادا جان محترم ابوبکریوسف صاحب، محمد ابوبکریوسف صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی سیرت کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے۔ تو وہ میں اب محترم کمال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا انٹرویو جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ایک منٹ۔ جی، اب آپ شروع کر دیں، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دادا ابوبکریوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلی بات جو میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ اصل میں ان کے جو دادا تھے وہ ان کا نام تھا محمد جمال یوسف ابوبکر، تو ان کے نام میں محمد آتا تھا، لیکن میرے دادا کے نام میں محمد نہیں آیا، لیکن پھر میرے والد بھی محمد کہلاتے تھے، محمد سید یوسف کہلاتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے پہلا خط جب قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا تھا تو میری خالہ نے کروایا تھا، خالہ کے پاس میں رہتا تھا، تو اس وقت میں نے خط اپنے والد صاحب کو لکھا اور اپنے نام کے ساتھ محمد کمال یوسف لکھا ہوا، میرے ہاتھ کا لکھا ہوا خط میرے پاس آپ بھی ہے۔ تو مجھے اس وقت تو خیر یہ سمجھ نہیں آئی کہ محمد لکھا کیوں لکھا اس وقت میں بچپن میں، لیکن جب میں وہاں سعودی عرب گیا دوسری دفعہ، پہلی دفعہ تو خیر اس کو مجھے نہیں پتہ لگا، تو میں نے دیکھا کہ مکے اور مدینہ میں جتنے بھی اجنبی لوگ ہیں ان سب کو حاجہ یا حاج کہتے ہیں، جو بھی بلاتا ہے تو نام سے نہیں بولا، حاج کام یہ، اور جو مقامی ہیں اور جن کو وہ جانتے نہیں، اب ڈرائیور ہے، ہوٹل میں کام کرنے والا ہے، وہ ان کو جن کو آپ بل نہیں جانتے ان کو محمد کہتے ہیں۔ یہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ ہر شخص کو محمد کہتے ہیں وہاں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں محمد نام سب کا ہے، اب وہ اس کے نام کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو خیر کیوں محمد ہم سب کہلاتے ہیں اور کہلانا چاہیے، وہ تو اس محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ دوسری بات جو میرے دادا کے بارے میں مشتبہ تھی، اتنی واضح نہیں تھی، کیونکہ وہ لکھتے تھے متوطن گجرات کاٹھیاواڑ، تو یہ ان کے لکھا ہوا بھی ہے۔ تو جب صاحبزادہ مرزا وسیم صاحب کی وفات ہوئی اور خطبے سے پہلے حضرت مسیح خامس نے پرائیویٹ سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ مجھ سے پوچھیں کہ میرے دادا انڈین تھے یا عرب تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے میں تذبذب میں پڑ گیا، کیونکہ ان کی ہر عادت جو تھی وہ تو عربوں والی تھی، اور کوئی ناراض ہوتے تھے تو عربی میں ناراض ہوتے تھے، سختی کرتے تھے تو تب بھی عربی بولتے تھے، اور ان کی اردو ٹوٹی پھوٹی تھی، کوئی ایسی صاف نہیں تھی۔ دوسرا لباس، کھانا پینا، وہ سارا عربوں والا تھا ان کا۔ تو میں نے کہا یہ عرب تھے، تو حضرت مسیح خامس نے اپنے خطبہ میں میاں وسیم صاحب کے نانا
کہ نانا کے بعد نانا بنا دادا بن گیا، نہیں نانا ان کے کو کہا کہ وہ عرب تھے. تو پھر میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے بغیر تحقیق کے. تو میں چونکہ اپنے دادا کے پاس کبھی رہا نہیں، نہ اپنے والد صاحب کو کبھی رہا، کیونکہ میری جب والدہ فوت ہو گئی تو پھر میں اپنے نانا کے پاس آ گیا تھا. تو انہوں نے مجھے پالا پوسا، اور نانا کے آنے کی وجہ سے مجھے لوگ سید کہتے ہیں، حالانکہ میں سید نہیں ہوں، لیکن میرے نانا چونکہ سید تھے تو میرے نام کے ساتھ کیا نام تھا آپ کے نانا جان؟ ہمارے سر شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ میرے نانا تھے. تو انہوں نے مجھے پالا. تو وہ میں ان کے پھر جو جہاں وہ ہندوستان میں آ کے رہے تھے جماعت قادیان آنے سے پہلے، وہ ایک پٹن ہے ایک جگہ وہ بڑودہ میں جو ہے ان کی گجرات کاٹھیا احمد آباد میں. تو میں وہاں گیا تو وہاں جو بھی شہر تھا وہ سارے، اس میں کوئی احمدی تو نہیں تھا. اس میں ایک محلہ تھا جو کہتے محلہ سوداگران. تو وہ وال تھے جیسے ربے میں خلافت کا جو رہنے والے ہیں وہ ایک وال کے اندر رہتے ہیں، ایک چار دیواری کے اندر. وہ ویسے ایک چار دیواری، بہت اونچی چار دیواری تھی، بہت اونچا اس کا گیٹ تھا. تو اس کے اندر جو رہتے تھے وہ کہتے ہیں جی یہ سوداگران کا محلہ ہے. تو خیر میں وہاں چلا گیا، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یہاں ہمارے دادا کا کہ کسی زمانے میں مکان ہوتا تھا. تو اب وہ جانتے وہاں کوئی نہیں تھا. جو مجھے پہلا شخص ملا اس کا نام بھی ابوبکر تھا، اردو بولتا تھا وہ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے سوداگران؟ کیسی بات ہی ہے کہ اس چار دیواری میں، بہت بڑی چار دیواری تھی، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یہ سوداگر ہیں اور یہ سارے عرب ہیں. اور اس نے کہا کہ میں بھی عرب ہوں، میرے 6 بھائی ہیں، وہ سارے کوئی مکہ کوئی مدینہ ہے، کوئی سارے عرب میں رہتے ہیں. میں آتا جاتا رہتا ہوں کیونکہ ہمارے جو بزنس ہے وہ ہندوستان سے بھی ہے اور عربوں سے بھی ہے. تو ہیں ہم سب عرب، لیکن اس زمانے میں، کسی زمانے میں ہم نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ جو سٹیزن شپ خریدی تھی ہندوستان کی، وہ 6 آنے میں ہمیں پاسپورٹ مل جاتا تھا. اچھا. تو ہماری 2 نیشنلٹی ہیں، ہم ہندوستان بھی ہیں اور عرب بھی ہیں. تو پھر مجھے اسے یقین آ گیا کہ چونکہ میرے دادا کے بھی مکے میں بھی مکان تھے، مدینہ میں بھی تھے، اور گجرات کاٹھیا میں تھے. پھر بعد میں خدا کے فضل سے قادیان میں بھی ان کے بہت بڑے مکان تھے، دکانیں بھی تھیں. قادیان سے پھر پارٹیشن میں لاہور آئے، تھوڑی دیر وہاں رہے. تو پھر جب ربے آ گئے تو پھر ربے میں 2 جو انجمن کے ساری مکانات تھے اس میں رہے. اور میرا خیال اب 2 کمرے کا وہ مکان تھا چھوٹا سا، اور میرا خیال ہے کہ 11 سے زیادہ ممبر تھے خاندان کے. اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے زمانے میں بہت امیر لوگ تھے، لیکن کبھی بھی ہمارے دادا نے یا میرے والد صاحب نے یا ان کی اولاد نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ جی ہم اتنے بڑے رئیس تھے. اب میں بتاؤں گا کہ رئیس کتنے تھے. وہ ہمارے دادا جو تھا مذہباً حنفی تھے، حنفی المذہب کہہ لیتے تھے، اور فقہ حنفیہ میں ان کا بڑا گہرا تفقہ تھا. اور ذاتی لحاظ سے وہ صدیق النسب کہلاتے تھے. عربوں میں چونکہ عادت نہیں ہے جو بھی ذات ہے ان کو لکھنے کی، باقی ہندوستانیوں میں تھی یہ قریشی ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مرزا ہے. لیکن عربوں میں جو سادات تھے ان کو شریف کہتے تھے. سید کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا تھا. تو اب جو بادشاہ ہے یہاں کے اردن کا یا پہلے عراق کا تھا، تو یہ شریف کہلاتے تھے.
یہ سادات میں سے ہیں۔ تو میرے دادا کبھی شریف نہیں کہلاتے تھے، لیکن ہندوستان میں صدیق انس میں سے بعض خاندان اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی ذات کا تعلق تھا۔ میرے دادا کا جو پروفیشن تھا وہ تاجر تھے، کپڑے کی بھی تجارت کی، اسی طرح جو اجناس تھے، چاولوں کی، کالی مرچ کی، دالوں کی، بہت بڑی بڑی ان کی میں نے خود دیکھا ہے۔ جو تاریخ حیدرآباد دکن میں ہے، کسی نے لکھی ہے تو اس نے لکھا ہے کہ جب ورلڈ وار شروع ہونے والی تھی تو انہوں نے 1,00,000 روپے کے چاول خریدے تھے، اور چونکہ جنگ ختم ہو گئی تو ان کا وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ اور ان کو اصل میں شروع سے تردد تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، اور انہوں نے میرے خیال میں وہ جب عرب میں ہی تھے، اب تو سعودی عرب کہلاتا تھا اس وقت، اس کا نام سعودی عرب سے عربی کہتے تھے اس کو، تو انہوں نے خواب میں کہہ دیں، کش کہہ دیں، انہوں نے دیکھا کہ 5 دیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جل رہے ہیں، بڑی شان کے ساتھ اس میں روشنی نکل رہی ہے، اور وہ 5 دیے خود بخود 12 دیوں میں بدل گئے، اور پھر 12 دیوں کے بعد وہ ایک اور دیا جو تھا وہ جلنا شروع ہو گیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی جل نہیں رہا تھا، پھڑپھڑا رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ نظارہ دیکھنے کے بعد ان کو یہ فوری طور پر یقین ہو گیا کہ اب امام الزمان کا وقت شروع ہو چکا ہے، یا تو پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہونے والا ہے۔ تو پھر اس تجسس میں وہ رہے، اور یہ مجھے پتہ نہیں کہ کس نے ان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ نہیں وہ امام الزمان آ چکے ہیں۔ تو بہرحال اس خواب کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تفہیم کر دی کہ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام الزمان اور مہدی کے طور پر تشریف لے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سن 1905 میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن سن 1905 میں انہوں نے بیعت نہیں کی، کیونکہ ان کو خیال یہ تھا کہ بیعت ذاتی طور پر ہوتی ہے۔ پھر کسی نے ان کو بتایا کہ نہیں، تحریراً بھی ہو جاتی ہے، تو پھر انہوں نے سن 1907 میں بیعت لکھی، بیعت کی منظوری بھی آ گئی، لیکن پھر یہ قادیان جا کے سن 1907 میں حضرت مسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ اس زمانے میں سارے 15 ستمبر سن کی بات ہے، ٹھیک ہے، 15 ستمبر سن 1907 میں یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور غالباً اسی دن یا اس سے اگلے دن حضرت مسیح السلام کے صاحبزادہ مرزا مبارک ہم سب کی وفات ہوئی تھی۔ تو اس جنازے میں بھی شامل ہوئے۔ 5 دن آپ کو پھر حضرت مسیح السلام کی خدمت میں رہنے کی توفیق ملی، نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور ان دنوں میں خطبہ جمعہ امروہی صاحب، پورا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کیا نام تھا امروہی صاحب کا، انہوں نے پڑھایا تھا۔ مولانا عبدالکریم صاحب؟ نہیں، امروہی صاحب، سید نام بھول جاتا ہوں، بہرحال وہ بڑے مشہور صحابہ میں سے تھے، اور عام نمازیں جو تھیں انہوں نے بہرحال ہر مسام ہوتے ہوئے وہاں پہنچنے لگے، اور پھر جو انہوں نے حضرت مسام کی خدمت میں عریضہ لکھا اور عرض کی کہ میرے والد صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں واپس جدے، تو حضور مجھے اجازت دیں۔ حضور نے کہا کہ آپ بڑی جلدی واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ نذرانہ بھی پیش کیا تھا
وہ حضور نے لکھا کہ مجھے مل گیا ہے، میں بتا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، یہ حضرت مسلم کا خط ہے جو میرے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور افسوس کہ آپ جلد جانے کا ارادہ کیا. اچھا، خدا تعالیٰ خیر و عافیت سے پہنچاوے، آمین. آپ کی طرف سے مبلوغ 5 روپے اور 5 ہاتھ پہنچ گئے ہیں، جزاکم اللہ خیر. ان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کچھ حضرت مسلم نے کتب دی آپ کو وہاں عرب میں تقسیم کرنے کے لیے. میرے 3 یا 4 کتب تھیں. مجھے وہ ابھی میں بتا دیتا ہوں کون سی کتابیں تھیں. بہرحال 3 یا 4 کتب تھیں، اور غالباً ان کے 3 یا 4 نسخے انسان نے ان کو دیا کہ یہ جہاں اب وہاں جائیں تو جدہ اور مکہ اور مدینہ میں اس کو تقسیم کریں، جو آپ نے جا کر تقسیم کی. بہرحال اس کے بعد حضرت اول کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلق تھے، اور ان کے خط میں حضرت خلیفہ اول نے ان کو لکھا ہے کہ آپ بڑے مخلص ہیں اور بڑے دعائیں کی ہیں. اور حضرت مفتی کے ساتھ بھی ان کی خطوں کی باتیں رہی. حضرت مسلم کے زمانے میں جو پہلا عرب جس نے وصیت کی ہے وہ میرے دادا تھے. میرے دادا نے 1/3 کی وصیت کی تھی. اچھا، اور اس وقت ان کی راس المال جو تھا وہ کہتے تھے کہ 50,000 ریال ہے، اور جو کئی لاکھ روپیہ بنتا تھا. اس زمانے میں لاکھ پتی ہونا بہت بڑی بات تھی. اب تو کروڑ پتی ہونا معمولی بات ہے. کیا ایک تو کرنسی کی وہ قیمت نہیں رہی، دوسرے لوگوں کے پاس اب بہت پیسہ ہے. لیکن اس زمانے میں وہ میرے دادا لاکھوں میں پھرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے ماشاء اللہ. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ کپڑے کی بھی تجارت کرتے تھے، اجناس کی بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے نام اپنا ہیرے جواہرات کی تجارت میں کیا تھا. اور آخری عمر تک جب وہ قادیان آ گئے جی تو اس رنگ میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. وہ ان کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ایک سٹون جو ہے وہ بیچتے تھے، اور جس دن وہ بیچتے تھے تو وہ کہتے جب سارے قادیان کی میری طرف سے دعوت ہے. اور انہوں نے پھر کبھی کام نہیں کیا. وہ ایک ہیرا بیچ دیا، 2 مہینے گزر گئے، پھر دوسرا بیچا، پھر تیسرا بیچا، تو ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. بڑی صاحب ایسی تھے. تو پھر نام ان کا ہیرے جواہرات میں انہوں نے زیادہ پیدا کیا. اچھا. اور پھر اسی دوران حضرت ثانی کے عہد مبارک ہوا تو ان کا خیال تھا کہ میں اپنی بیٹی پیش کروں. لیکن وہ روکے رہے کہ جب حضور کے ام ناصر سے شادی ہو چکی ہے تو میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں. لیکن اس کے بعد غالباً مجھے دوسری بیوی کا نام یاد نہیں آ رہا، اس کی شادی ہوئی تو ان کو خیال ہوا کہ نہیں، حضور 3 یا 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی پھر بڑی بیٹی جنہیں بعد میں ام وسیم کہتے تھے، عزیزہ ان کا نام تھا، انہوں نے پیش کی. تو حضور مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا اور دوستوں نے کو بھی خوابیں آئیں، میں نے بھی استخارہ کیا، مجھے بھی خوابیں آئیں، اور حضرت ام المومنین کو بھی خواب آئی. لیکن کسی وجہ سے میرے ذہن سے بات نکل گئی. لیکن پھر دوبارہ کسی وجہ سے ذہن میں آئی تو پھر دوبارہ میں نے دوستوں کو کہا کہ استخارہ کریں، کیونکہ حضرت السلام کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ہمارے خاندان میں عربی بولنے والے ہوں. تو چونکہ ان کی صاحبزادی عرب ہیں تو اس سے ہمارے خاندان میں عربی بولنے والے پیدا ہو جائے.
تو پھر اس میں زمانے میں حضرت المومنین کی خواہش سے حضرت مسلمہ نے عزیزہ بیگم جو میرے دادا کی بیٹی تھی ان سے ان کی شادی ہو گئی، اور ان کی اولاد سے پھر 2 بیٹے مرزا نعیم احمد اور مرزا وسیم احمد سب پیدا ہوئے۔ تو اس زمانے میں حضرت صاحب نے جو خطبے میں کسی غالباً کہیں ذکر کیا ہے کہ ہماری جماعت میں سے سب سے بڑا نقد میں چندہ دینے والا غالباً سن 1918 کے کسی جمعے میں ذکر کیا ہے، 17,000 انعام ایک دفعہ کیش میں دیا تھا میرے دادا نے اس زمانے میں۔ خلیفہ ثانی کا دور تھا؟ ہاں جی، سن 1918 کی بات ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ حضور نے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ چندہ دینے والا پورے دنیا میں اس وقت یہ میرے دادا تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں 17,000 روپیہ ایک دفعہ ہی ایک کیش میں حضور کی خدمت میں پیش کیا، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ توفیق دی۔ لیکن میرے لیے چونکہ میں ان کے قریب کبھی رہا نہیں، میرے لیے جو سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میں نے تو ان کو قادیان میں دیکھا جب وہ آ چکے ہوئے تھے، لیکن رہا میں کبھی ان کے پاس نہیں۔ تو وہ مالی لحاظ سے بڑی صاحب حیثیت تھے، مطلب ان کے اپنا بالا خانے پہ وہ رہتے تھے، ان کے بیٹے نیچے 2 سیٹ تھے، پھر ان کو دکانیں بھی تھیں قادیان میں، اور پھر وہاں سے جب انہوں نے ہجرت کرنی تھی تو ہم اس علاقے میں رہتے تھے جہاں حضرت مسیح ثانی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان آ کے جائیداد کلیم نہیں کریں گے، کیونکہ جن کی پیچھے زمینیں تھیں، مکانات تھے، وہ جب پاکستان آتے تھے تو وہ کلیم کرتے تھے جی ہمارا مکان ضائع ہو گیا تو ہمیں مکان دیں۔ لیکن بعض دوستوں کے بارے میں جو حلقہ مسلمان کے قریب سے تھے، حضور کو خیال یہ تھا کہ انجمن اس کو کلیم کرے گی، صدر نے دیا، اس وجہ سے کوئی احمدی بھی اس علاقے اس محلے میں سے جو پاکستان آئے گا وہ جائیداد نہیں کلیم کرے گا۔ تو میرے دادا نے کوئی کلیم نہیں کیا پاکستان آ کے، لیکن وہاں لاہور میں جسونت بل میں رہے، اوپر ایک فلور ان کو مل گیا تھا۔ پھر ربے چلے گئے تو 2 کمرے کا مکان تھا جہاں وہ رہے ساری عمر، اسی میں فوت ہوئے۔ تو اتنی غربت کا زمانہ تھا ان کے اینڈ پہ، تو مجھے حیرت آتی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی ذکر تک نہیں کیا کہ بھائی میں کون تھا اور میں اب کیا ہوں۔ تو میرے لیے اگر فخر کرنے والی بات ہے تو ان کی فقیری تھی، اور انہوں نے بہت مطلب اس زمانے میں لاکھ پتی ہونا بہت بڑی بات تھی، اور پھر کاکھ پتی ہو گئے ہیں جی۔ کبھی شکوہ نہیں کیا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے بھی مانگنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور پھر سب سے بڑی ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ امام زمان کے سمدھی بن گئے وہ، اور مسلم موعود کے وہ سسر بنے، اور ان کی بیٹی کی شادی وہاں ہوئی۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بیٹے کی خدمت کی توفیق دی جو خادمانہ رنگ میں اس نے قادیان کے اسی طرح سے اتنی غربت کے زمانے میں جا کے وہ بیٹھ گیا، اور اس کو وہ سہولتیں بظاہر تو وہ نہیں تھیں جو باقی بچوں کی تھی۔ پھر ساری عمر ہی بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ میں سے اپنے قادیان میں زندگی گزاری۔ چلو جی، اذان ہو گئی ہے، اور اب پروگرام اب ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ بڑا بابرکت اور کئی لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوگا، میرے جیسے ان کے لیے بھی۔ تو باقی جو حصہ رہ جائے گا انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اس میں کر لیں گے۔ چلے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔